آج سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے میں یمن کے گرد و نواح میں یہ شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ یہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے، ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھلوں سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ مگر جب وہاں کے بادشاہ سراجیل کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی ڈور سنبھالی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین جنات میں سے تھے، لیکن اس نظریے کی کوئی خاص دلیل نہیں ملتی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سبائیوں کے ہاتھ میں ہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت ہی دولت مند تھی، مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ آپ کو ہوا، چرند پرند، جانور، انسانوں، جناتوں سب پر حکومت حاصل تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا کہ جس میں جن و انس، جانور، پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر وہ اپنی غیر حاضری پر کوئی مناسب وجہ پیش نہیں کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا۔ پوچھا گیا تم کہاں تھے؟ لہٰذا ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایسے ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے۔ وہ آگ و سورج کی پوجا کرتے تھے اور ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ ایک بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال و فیروزہ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاس تمام شاہی سامان موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے۔ لہٰذا خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد و عمل اختیار کرتی ہے اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبے کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں شرکسی اختیار نہ کرو، بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط ملکہ بلقیس اور سبائیوں کی طرف دعوت اسلام کے لیے تھا۔ ہدہد نے وہ خط جا کر ملکہ بلقیس کی گود میں گرا دیا۔ ملکہ کے درباریوں میں اس وقت قریب 300 سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو دہش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی، اس نے سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ خط کسی عام شخص کا نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا میں سلیمان ابن داؤد کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر وہ انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے اور میں اس سے جنگ کروں گی، لہٰذا اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو میں ان کی پیروی کروں گی کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر آپ سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو حکم دیا کہ اس شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستوں کے دونوں جانب عجیب الخلقت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے، سلطنت کی ساری کرسیوں کو سونے کا بنا دیا جائے، دربار کو ہیرو جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کی جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیز اور ملکہ کا ایک خط بھی موجود تھا۔ یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا ہمارا انتظار کرے، ہم زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے آپ کے دربار میں حاضر ہو کر بات کر کے یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ہے جو ان کے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا آپ کے دربار کو ختم ہونے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں۔
میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک شخص جس کے پاس کتابوں کا علم تھا، اس نے کہا میں یہ تخت آپ کو آپ کی پلک چھپکانے سے پہلے ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے۔ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ جو شکر ادا کرتا ہے اس کا شکر اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جن کا نام اسس ابن برقیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض نے لکھا وہ آپ کی خالہ زاد بھائی تھے۔ کہا جاتا ہے اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، چوڑائی 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، یاقوت، زمرجد جیسے ایک سے ایک اچھے پتھر جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا تمہارا تخت اسی طرح کا تھا؟ اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے اور ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی امانت بنوانے کا حکم دیا تھا جس کا فرش شیشے کا ہو اور فرش کے نیچے پانی جاری ہو اور پانی میں مچھلیاں اور دوسرے دریائی جانور رہتے ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر سے شیشہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو وہ سمجھی کہ یہ پانی کا حوض ہے، لہٰذا اس نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان کے ساتھ تیری اطاعت قبول کرتی ہوں۔ بعض نے لکھا بلقیس ایمان لانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا حضرت سلیمان نے ملکہ کو واپس بھیج دیا اور وہاں اس کے لیے 3 بڑے محل تیار کروائے۔